بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ رہبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام ہیں۔ اسی مناسبت سے آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم الشان انقلاب کہ جس نے شرق و غرب میں ایک زلزلہ برپا کیا، جس کے بارے میں در حقیقت اقبال نے 80 سال پہلے فرمایا تھا، تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام میں آج انقلاب اسلامی ایران از نظر قرآن، اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فکر در حقیقت استاد رائفی پور کی ہے۔ چند سال پہلے ایک پروگرام میں ان کا مترجم تھا، تو انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، تو چونکہ ایک انتہائی مفید اور اہم گفتگو تھی، تو لہٰذا ان کی فکر کو اپنی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انقلاب اسلامی ایران جیسا عظیم واقعہ، کیا اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کے حوالے سے قرآن کی کوئی رہنمائی ہے یا نہیں؟ تو وہ ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، قرآن مجید کو خداوند عالم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 950 آیات بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ امت مصطفیٰ سے بھی زیادہ تذکرہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قرآن میں آیا ہے۔ تو سوال یہ پیش ہے کہ کیوں خداوند عالم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے 950 کے قریب آیات میں؟ تو دیکھیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ قرآن مجید کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فی قصصہم لعبرۃ، گزشتہ اقوام کی داستانیں خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ ہم ان قصوں سے عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں۔ یہ جو 950 آیات کا خلاصہ کیا ہے، خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا۔ جب بنی اسرائیل نے خداوند عالم سے تقاضا کیا کہ ہم شہنشاہی نظام سے، فرعونی نظام سے، طاغوتی نظام سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ایک الہی نمائندے کی رہنمائی میں، قیادت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن کہا کہ میں آپ سے امتحان لوں گا۔ اور خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور 4 چیزوں کا امتحان خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اور اگر تم نے اس عہد کو پورا نہ کیا تو مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اب اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد رکھو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ یعنی جب انہوں نے فرعونی نظام سے نکل کر الہی قیادت کے سائے میں زندگی بسر کرنا شروع کیا، تو خداوند عالم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی، لیکن کہا کہ میں امتحان ضرور لوں گا، اس عہد کو یاد کرنا۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کی قوم سے 4 چیزوں کا امتحان لیا۔ دینی امتحان لیا ان سے، سیاسی امتحان لیا، اقتصادی امتحان لیا، اور جہادی امتحان لیا۔ یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے، مثلا اقتصادی امتحان کے حوالے سے،
کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا، یہ ان کا امتحان تھا در حقیقت، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے جا کے کہیں کہ ہم ایک کھانا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ رب سے کہیں کہ ہمارے لیے ٹماٹر، پیاز، دالیں، کئی چیزوں کا نام لیا، یہ چیزیں چاہیے کہ ایک کھانا ہم ہمیشہ نہیں کھا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قال اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا اس قدر تم بے وقوف ہو کہ وہ چیز کہ جس کے نہ آپ کو اگانے کی زحمت کرنی پڑتی ہے، نہ پکانے کی زحمت کرنی پڑتی ہے، تو اس کو آپ چھوڑ کے اس چیز کے بارے میں آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو زحمتیں اٹھانی ہوگی، اس چیز کا آپ طلبگار ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی اس امتحان میں، اقتصادی امتحان میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح سیاسی امتحان میں آپ دیکھ لیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو 40 دنوں کے اندر یہ لوگ توحید کو بھی چھوڑ کر ایک بچھڑے کے پیروکار بن گئے، پرستش شروع کی، تو دینی امتحان میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ دعا کی، دعا یہ تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ہارون اخی، کہ میرے بھائی ہارون کو میرے اہل میں سے ان کو میرا وزیر جانشین قرار دے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، حضرت ہارون کو جانشین مقرر کیا، لیکن قوم موسیٰ نے حضرت ہارون کو گھر بٹھایا اور سامری کی پیروی شروع کی، حضرت ہارون کے جانشین کو قبول نہیں کیا، تو سیاسی امتحان میں بھی ناکام ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جہادی امتحان کے حوالے سے اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مقدس زمین کو جس کو خداوند عالم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے پروردگار جا کے جہاد کریں، لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جہاد کے لیے آمادہ نہیں۔ تو اب دیکھیں خداوند عالم نے اس قوم کے بارے میں جب یہ تمام امتحانوں میں ناکام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے، اسی قوم کے بارے میں اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اب خداوند عالم نے ان کے لیے ذلت لکھ دی، ان کی تقدیر میں ان کو خداوند عالم نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ جو عہد الہی تھا، جب وہ امتحانوں میں ناکام ہو گئے تو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کیا۔ تو یہ مقدمہ ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ خداوند عالم کی سنت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے جب پیغمبر کو مبعوث کیا تو امت مصطفیٰ سے بھی انہی 4 چیزوں کا امتحان لیا، دینی امتحان لیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عرب جاہلیت میں بعض لوگ خانہ کعبہ کے گرد
ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے کہنے پہ انہوں نے اس قسم کی جو غلط رسومات ہیں ان کو ترک کیا، یعنی اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اقتصادی امتحان کو آپ دیکھ لیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے پیروکار جو اصحاب تھے جو شروع میں ایمان لے کر آئے، ان کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک وہاں پہ اقتصادی حوالے سے سخت قسم کی پابندیاں لگائی، بھوک افلاس کے انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، لیکن دین حق کو نہیں چھوڑا، تو اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح جہادی امتحان کو حوالے سے آپ دیکھ لیں، جہادی امتحان کے حوالے سے چاہے جنگ خیبر ہو یا احد ہو، خندق ہو یا حنین ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے سیسب ملائی ہوئی دیوار بن کر کفار کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں بھی، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو امت مصطفیٰ نے آپ کو ایک سیاسی حاکم کے طور پر بھی قبول کیا، اور ریاست مدینہ کی بنیاد پڑ گئی۔ تو یہ جو 4 امتحان ہیں، دینی امتحان، اقتصادی امتحان، جہادی امتحان اور سیاسی امتحان میں امت مصطفیٰ کامیاب رہی، تو خداوند عالم نے امت مصطفیٰ کو بھی عالمین پہ فضیلت دی، خیر امت قرار دیا۔ اب خدا کی سنت جاری ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو امت مصطفیٰ ان امتحانوں میں کامیاب رہی، خدا نے ان کو فضیلت دی، لیکن جب پیغمبر کی وفات ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو جانشین مقرر کیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو حضرت ہارون کو جانشین مقرر کیا، اسی طرح پیغمبر اکرم جب دنیا سے جانے لگے تو غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین کو جانشین مقرر کیا، بلکہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ باقی نہیں رہے۔ اب دیکھیں امت مصطفیٰ نے وصیت پیغمبر کو فراموش کیا، یعنی سیاسی امتحان میں وہ پیغمبر کی وفات کے بعد ناکام ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دینی امتحان کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت۔ لیکن امت نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اہل بیت پیغمبر کو چھوڑ کر کعب احبار جیسے افراد سے وہ دین حاصل کرنے لگے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اقتصادی امتحان کے حوالے سے خود ایک پیغمبر کے بہت بڑے صحابی کا یہ فرمانا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں خدا نے ہم سے سختیوں سے امتحان لیا تو ہم کامیاب رہے، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد بھی آپ دیکھیں جنگوں میں اس قدر مال غنیمت آیا، بہت سارے اصحاب پیغمبر مال غنیمت جمع کرنے میں اور دنیا کمانے میں مشغول ہو گئے، اس امتحان میں بھی ناکام ہو گئے۔ لیکن ایک امتحان میں پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، وہ ہے جہادی امتحان۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، کیونکہ ایک امتحان سے کسی حد تک متمسک رکھے۔ لیکن 25 سال گزرنے کے بعد جب ظاہری خلافت پھر مولا علی کو ملی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اب خدا نے پھر سے امتحان لیا۔ دینی امتحان کے حوالے سے دیکھیں امیر المومنین نے فرمایا کہ میں سنت پیغمبر کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، تو مسجد سے لوگوں نے نعرے لگائے وائے سنت شیخین۔ اس امتحان میں بھی لوگ ناکام ہو گئے۔ جہادی امتحان کے حوالے سے آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں چلو جہاد کے لیے چلیں
تو کہتے تھے مولا ابھی سردی زیادہ ہے، گرمیوں میں چلیں گے، جب گرمی آتی تو کہتے مولا ابھی گرمی زیادہ ہے، سردیوں میں چلیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں باقی امتحانوں میں بھی ناکام ہو گئے۔ اسی طرح جب امام حسن علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے، اور حکمیت کے موقع پر تو آپ دیکھیں سیاسی امتحان میں بھی ناکام ہو گئے، جب امام حسن علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے تو باقی امتحانوں کی تو نوبت ہی نہیں آئی، پھر واقع کربلا پیش آیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طول تاریخ میں آپ دیکھیں کہ وہی ذلتیں اٹھانی پڑی۔ لیکن استاد رائفی پور اب اس طویل مقدمہ بیان کرنے کے بعد ایک دعوت فکر دیتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد ایران کی سرزمین پر ایرانی قوم نے بھی خداوند عالم سے وہی تقاضا کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، خدایا ہم اس شہنشاہی نظام سے تنگ آ چکے ہیں، اس طاغوتی نظام سے تنگ آ چکے ہیں، تو لہٰذا ہم اس شہنشاہی طاغوتی نظام کو چھوڑ کر ایک الہی نمائندے کے سائے میں، ہم حکومت اسلامی کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس زمانے میں آپ دیکھیں خمینی بزرگوار کو امت کی قیادت اور امت کی رہبری کے لیے اس قوم میں بھیجا، اور وہ عظیم انقلاب رونما ہوا جس نے در حقیقت شرق و غرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جبکہ ہر طرف بے دینی عام تھی، بعض ممالک نے تو رسماً اعلان کیا تھا کہ اب دین کا زمانہ گزر چکا ہے، نعوذ باللہ خدا مر چکا ہے۔ اسی زمانے میں خداوند عالم کی مدد سے خمینی بزرگوار نے وہ عظیم انقلاب، اسلامی انقلاب، دینی انقلاب رونما کیا کہ جس سے شرق و غرب میں ایک زلزلہ آیا۔ لیکن استاد رائفی پور بیان کرتے ہیں کہ لیکن خداوند عالم کی سنت جاری ہے، 4 چیزوں کا امتحان لیا ایرانی قوم سے: اقتصادی امتحان، سیاسی امتحان، اسی طرح جہادی امتحان اور دینی امتحان۔ آپ دیکھ لیں انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کوئی 45 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا ہے، اور اسی جو طویل عرصے میں مسلسل اقتصادی پابندیاں ہیں، لیکن ایرانیوں نے، انقلابیوں نے مقابلہ کیا۔ جہادی امتحان آپ دیکھ لیں، کبھی صدام کے خلاف جہاد، کبھی داعش کے خلاف جہاد، کبھی اسرائیل کے خلاف جہاد، اور کبھی امریکہ کے خلاف جہاد، تو اس جہاد میں بھی وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دینی امتحان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کتنے افراد آئے، اس وقت بھی ہیں کہ جو لوگوں کو، جوانوں کو انقلاب سے، اسلام سے دور کرنے کے لیے صبح و شام میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی موسیٰ کے زمانے میں ایک سامری آیا تھا، لیکن یہاں پہ اب ہر شہر کے اندر سامری موجود ہے جو لوگوں کے انقلاب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ہے جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر انقلاب کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں دینی امتحان کے حوالے سے، یہاں پر آپ دیکھیں سیاسی امتحان کے حوالے سے بھی 1400 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے اسلامی حکومت کے حق میں ووٹ دیا اور اسلامی نظام حکومت قائم ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک فرق بیان کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب خدا کی سنت یہ ہے کہ آخری جب ولی کا ظہور ہوگا تو امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اب خدا کا وعدہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو خداوند عالم نے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کے حوالے سے ایک قوم کو تیار کیا ہے کہ جو اقتصادی حوالے سے، دینی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور جہادی حوالے سے آمادہ ہے۔ کیوں جب امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں گے تو معجزات کے ذریعے سارے مسائل حل ہوں گے، بلکہ اس وقت بھی امت مصطفیٰ سے انہی 4 چیزوں کا امتحان لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آج انقلاب اسلامی ایران کی برکت سے
ہمارے درمیان میں اسلامی نظام موجود ہے، لوگ جہاد کی طرف متوجہ ہیں، اسی طریقے سے دینی امتحان کے حوالے سے لوگ تیار ہیں، اور سیاسی امتحان کے حوالے سے بھی لوگ تیار ہیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے آخری انقلاب تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نہضت جاری رہے گی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو مولانا کوثر نیازی مرحوم نے دلی صدمے کا اظہار اس شعر کے ساتھ کیا تھا۔ واقعاً ایک عجیب شعر انہوں نے کہا، حال ما در ہجر رہبر کم طرز یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود ماں پدر گم کرده۔ خداوند عالم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور انقلاب اسلامی ایران کو امام زمان علیہ السلام کے عالمی جہانی انقلاب کے ساتھ متصل فرمائے۔